عزیزان ملت، میں آپ کے سامنے بنی اسرائیل اور فرعون کے کچھ حالات کہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا، یہ کہاں کا رہنے والا تھا، مصر کیسے پہنچا اور تخت شاہی پر یہ کیسے بیٹھا، پھر اس نے کس طرح کیسے کیسے ظلم کیے لوگوں کے اوپر۔ دراصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تک ان کی اولاد جو تھی وہ کنعان میں رہتی تھی، کنعان ایک جگہ ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد، بظاہر حسد اور جلن کی وجہ سے آپ مصر میں تشریف لے گئے۔ اللہ نے آپ کو وہاں پر بہت ترقی عطا فرمائی، بہت کامیابی ملی۔ اس کے بعد جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ غرق ہوا، مر کھپ گیا، تباہ برباد ہوا۔ اس کے بعد فرعون جو تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس کا اصل نام ولید ابن مصعب ہے۔ تاریخ کا بڑا دجال، بڑا مکار، بڑا فریبی انسان ہے کہ شاید ایسا ظالم و جابر کوئی بادشاہ اور ہوا ہو۔ اتنا ظالم و جابر بدبخت، جو بھی کہا جائے کم ہے اس کے لیے، اتنا بڑا بدبخت تھا وہ شخص۔ دراصل میں یہ رہنے والا جو تھا وہ اصفہان کا رہنے والا تھا، اور یہ بڑا پریشان ہوا، اس کے اوپر لوگوں کا بڑا قرض ہو گیا، اور جو بھی کام کرتا، جو بھی تجارت کرتا، اس میں اس کو ناکامی ہوتی، کامیابی نہیں ملتی تھی۔ یہ پریشان ہوا تو اصفہان چھوڑ کر یہ ملک شام پہنچا، کام کی غرض سے، روزی کی تلاش میں۔ وہاں کچھ دنوں تک رہا مگر اسے کامیابی نہ مل سکی، تو پھر وہ چلا، تو اس نے رخ مصر کی جانب کیا۔ تو دیکھا، جب مصر پہنچا تو وہاں دیکھا گاؤں میں کہ گاؤں میں تربوز بڑے سستے ہیں۔ منڈی کا جائزہ اس نے لیا، منڈی میں دیکھا کہ بڑے مہنگے تربوز ہیں، اور یہاں بڑے سستے تربوز ہیں، تو لہذا کہا اس نے یہی کاروبار شروع کر دیا جائے، جس میں کامیابی اچھی ملے گی، اس میں ترقی زیادہ مل جائے گی۔ تو لہذا اس نے کام شروع کیا، گاؤں سے تربوز خریدنا شروع کیا اور شہروں میں لے جانے کے لیے۔ تو جب اس نے تربوز خریدے اور خریدنے کے لیے جب گاؤں کے لیے، شہر کے لیے، منڈی کے لیے چلا، تو راستے میں لوگ ٹیکس وصول کرنے والے مل گئے اس کو، اور یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس سے لوگ تربوز لینے لگے کہ میں حاکم ہوں یہاں کا، اتنا مجھے دیجیے۔ تو راستے میں کئی جگہ لوگ اس کو مل گئے، میں حاکم ہوں، مجھے اتنا دیجیے، مجھے اتنا دیجیے۔ تو اس کے جو تربوز تھے سارے لوگوں نے لے لیے، اور جب یہ پہنچا شہر میں، منڈی میں، تو اس کے پاس صرف ایک تربوز بچا تھا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، یار اس ملک میں کوئی نظام نہیں لگ رہا، کوئی قانون نہیں ہے، بادشاہ کی کوئی سن نہیں رہا، جو دیکھو وہ حاکم بن جاتا ہے، جس کو دیکھو وہ حاکم بنا ہوا ہے، اور جس طرح سے چاہتا ہے لوگوں سے پیسہ وصول لیتا ہے۔ تو اس دور میں، اس زمانے میں ایک وبا چلی تھی، بیماری چل رہی تھی، لوگ بہت زیادہ مر رہے تھے۔ تو یہ بڑا شاطر تھا، چالاک، ہوشیار، یہ کہاں گیا، اپنا اس نے دماغ لگایا کہ پیسہ کیسے وصول، کیسے میرے پاس مال و زر آئے، کیسے پیسہ آئے۔ تو کہیں نہ جا کر اس نے قبرستان میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب قبرستان میں بیٹھا، لاشیں بہت زیادہ، مردے بہت زیادہ آ رہے تھے، اس نے ٹیکس لگا دیا، ٹیکس وصولنا اس نے شروع کر دیا۔ ایک مردے کے اوپر ایک درہم، اس نے کسی پہ 5 درہم، کسی پہ 10 درہم، اس طریقے سے اس نے ٹیکس لگا دیا۔ تو لوگ ٹیکس تک دینے لگے، دیتے دیتے اس نے کافی مال و زر جمع کر لیا، تو اس کو مزہ آ گیا، ارے واہ بڑا اچھا ملک ہے، بڑی اچھی جگہ ہے یہ، تو یہاں تو مردوں سے ٹیکس مل رہا ہے، کیونکہ وہاں کوئی نظام تھا ہی نہیں، کوئی قانون تھا ہی نہیں۔ اس نے ایک دن ایک بڑے گھر کے آدمی کا انتقال ہوا، پیسے والے کے گھر کا آیا، تو اس سے بھی ٹیکس وصولنے لگا۔ جب اس سے ٹیکس کی بات اس نے کی تو وہ لوگ ناراض ہوئے، اور جا کے بادشاہ سے، اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، بادشاہ سے جا کر فرعون کی شکایت کی، جو حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون تھا، اس کی۔ تو بادشاہ نے اس کو طلب کر لیا، اس کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا، بھائی آپ
کیا حکومت کی نمائندہ ہیں کیا ہیں, کیوں ٹیکس وصول رہے ہیں؟ اس نے پوچھا اس سے فرعون سے, ولید بن مصعب سے, تو اس نے کہا میں کوئی نمائندہ نہیں ہوں مگر بادشاہ, آپ کے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, کوئی وصول نہیں ہے, جو چاہے وہ حاکم بن جاتا ہے, اور میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ میں آپ تک پہنچ سکوں, میری رسائی آپ تک کیسے ہو, تو میں نے یہ راستہ نکالا آپ تک پہنچنے کے لیے, تو لہٰذا میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں, یہ اتنا مال و زر میں نے جمع کیا, ڈال دیا, اتنا درہم ہے, اتنا دینار ہے, اس کو کیا پیسہ بادشاہ کے دربار میں ڈال دیا, میں نے اتنے دن میں اتنا وصولہ ہے, لہذا مجھے اپنے دربار میں کوئی نوکری دے دی جائے. تو کوئی چھوٹا موٹا عہدہ اس کو, فرعون کو, ولید بن مصعب کو چھوٹا موٹا عہدہ دے دیا گیا. تو اس نے بڑا اچھا کام کیا, لوگ رعایا بہت زیادہ خوش ہو گئی اس سے, کام جب اچھا کرنے لگا تو رعایا اس سے خوش ہونے لگی, یہاں تک کہ اس کا بڑا نام ہونے لگا. بادشاہ کے پاس اس کے بارے میں لوگ اس کے متعلق بتانے لگے, آپ کا جو یہ شخص ہے, جو آپ کا یہ نوکر ہے, یہ بڑا اچھا نظام چل رہا ہے, مصر کا ملک میں امن و امان ہے, بڑا بہتر ہے, لہذا بڑا اچھا حساب کتاب یہ چلا رہا ہے. تو اسی زمانے میں بادشاہ بیمار ہوا, اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا, بادشاہ ختم ہو گیا. جب بادشاہ ختم ہو گیا تو پبلک تو اس سے زیادہ چاہنے لگی تھی, لوگ اس سے بڑے قریب تھے, لوگ اس کے کاموں سے لوگ متاثر تھے. اس کو تخت شاہی پر بیٹھا دیا گیا. جب یہ تخت شاہی پر بیٹھا, اب دیکھیے کہاں ایک عام آدمی تھا, یہ غریب تھا, بے پناہ غریب تھا, روزی کی تلاش میں نکل رہا تھا, روزی اس کو مل نہیں رہی تھی, روپیہ پیسہ اس کے پاس آ نہیں رہا تھا, مگر اللہ نے کہاں سے چلا اور کہاں تک مصر میں آ کر وہ بادشاہ بن گیا. جب مصر کا وہ بادشاہ بنا تب اس نے پھر ظلم و ستم لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ اتنا بڑا مغرور ہو گیا کہ لوگوں سے اپنا سجدہ کروانے لگا, اور لوگ اس کو سجدہ کرنے بھی لگے. دور ایسا ہے, شیطان بھی آ جائے تو لوگ اس کو بھی سجدہ کرنے لگے گے. ہر ایک آدمی کو لوگ مل جاتے ہیں, وہ تو بادشاہ تھا, اس کی بات کیوں نہ مانتی رعایا, لہذا لوگ اس کو سجدہ کرنے لگے. اور جو دور دراز پہ لوگ تھے, نہیں آ سکتے تھے سجدہ کرنے کے لیے, تو اس نے اپنا بت بنوایا, اپنی مورت بنوائی, اور وہاں بھیج دی کہ میری تصویر کو سامنے رکھ کر, میری مورت کو سامنے رکھ کر سجدہ کرے. مگر بنی اسرائیل نے سجدہ نہیں کیا. تو نے کہا نہیں, ہم اللہ ہی کی پوجیں گے, اللہ کی عبادت کریں گے. اسرائیلیوں نے کہا نہیں, ہم انسان کی پرستش نہیں کریں گے, ہم اس کی پوجا نہیں کریں گے, ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے, ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے. جب بنی اسرائیلیوں نے اس طرح سے کہا تو معلوم ہے اس نے کیسا ظلم کیا. پانی گرم کیا, اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پانی اور گندھک کو آپس میں خوب کھولایا, اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تیل دیگوں کے اندر تیل گرم آیا اور لوگوں کو اس میں ڈالا, یہاں تک کہ لوگوں کو اس نے جلایا. طرح طرح کے ظلم و ستم اس شخص نے کیا. اور جب معاملہ یہاں تک بڑھا کہ بنی اسرائیل کو یہاں تک کہ اس نے جلایا بھی, اس طریقے سے ظلم و ستم کرنے لگا, اس کے دربار میں کچھ نجوم ہی رہا کرتے تھے. اب تو بادشاہ ہو گیا تھا, لوگ سجدہ کرنے لگے تھے, لوگوں کے اوپر ظلم و ستم تو کرنا, جو اس کی بات نہ مانتا, جو اس کو سجدہ نہ کرتا, جو اس کے حکم کا انکار کرتا, قتل کروا دیتا, دیگ میں ڈلوا دیتا, آگ میں ڈلوا دیتا, پانی میں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتا, گرم تیل میں انسان کو لوگوں کو ڈلوا دیتا. اس طرح کا وہ ظلم و ستم کر رہا تھا. تو اللہ نے اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے, دیکھیے جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے, اور جب آدمی جب تک ظلم کرتا رہتا ہے اور اس کا احساس باقی رہتا ہے, میں نقطے کی بات بتا رہا ہوں, جب تک آپ گناہ کریں, برائی کریں, اور آپ برائی کرنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہو کہ یار یہ برا کام ہے, چوری کریں, چوری کرنے کے ساتھ یہ احساس باقی یار یہ غلط ہے, کسی کو اوپر ظلم کریں مگر اس کے بعد احساس ہو, جب تک احساس باقی رہتا ہے پیغمبر نہیں آتے. پیغمبر تو احساس دلانے کے لیے آتے ہیں. جب تک احساس زندہ ہوتا ہے, جب ظلم کا خاتمہ ہو, ظلم اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے اور احساس کا خاتمہ ہو جاتا ہے, تب اللہ پیغمبر کو بھیج دیتا ہے. تو فرعون کا جو ظلم تھا وہ انتہا کو پہنچ گیا تھا, اور ظلم کا احساس, سرکشی کا احساس, برائیوں کا احساس,
بد کرداری کا احساس، بدعملی کا احساس ختم ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ قوم کو ضرورت تھی کسی پیغمبر کی، قوم کو ضرورت تھی کسی رہبر کی، قوم کو ضرورت تھی کسی رہنما کی، قوم کو ضرورت تھی کسی ہادی کی. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا. جب حضرت موسیٰ پیدا ہونے والے تھے، اس سے پہلے ہی اس کے نجومیوں نے، فرعون کے نجومیوں نے اس کو خبر دے دی. نجومیوں نے خبر یہ دی کہ اس سال ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے، بچہ ایسا آنے والا ہے جس سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہے، وہ آپ کی حکومت کو تباہ کر دے گا. وہ آپ بلکہ یوں کہا جائے تو ظلم و ستم کر رہے ہو، ظلم و ستم کے خاتمہ کے لیے آ رہا ہے. مگر وہ نجومی تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے، مگر میں کہہ رہا ہوں وہ ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہے. جب اس کو یہ خبر ملی تو اس نے ایک کام چالو کیا. 1000 فوجیوں کو بلایا جو اسلحہ سے بالکل لیس تھے، داعیوں کو بلایا، اور ہر گھر کے اندر ایک دائی اور فوجی کو تعینات کر دیا کہ کوئی بچہ پیدا ہو اس کو ختم کر دیا جائے. ایک روایت میں ایک سال کے اندر 12,000 بچوں کو اس نے ختم کیا، اور ایک روایت میں 70,000 بچوں کو اس نے قتل کروا دیا. جب لوگوں نے کہا کہ اگر اس طریقے سے رہے گا آپ بچوں کو قتل کروائیں گے تو پھر ہمارا اور باقی کام کون کرے، رعایا بچے گی نہیں، لوگ بچیں گے نہیں، کام کرنے والا کون رہے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے 1 سال قتل کیا جائے، 1 سال چھوڑ دیا جائے، 1 سال لوگوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال کے لیے چھوڑ دیا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی کیسے حفاظت کرتا ہے. جس سال قتل کیا جانا تھا، جس سال چھوڑا جانا تھا، اس سال حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کو اللہ نے پیدا فرمایا، بڑے بھائی حضرت موسیٰ کے لیے. اور جس سال قتل کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ کو پیدا فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور کیسے پیدا فرمایا، اللہ کی حکمت دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ داعیاں مقرر تھیں کہ کوئی بچہ زندہ نہ رہ پائے، اور اس کے بہت سے اور انتظامات ہیں. مگر اللہ کی حکمت دیکھیں، وہ جب اب کسی بندے کو، اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب بندے کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح کے سبب پیدا فرما دیتا، اسباب مہیا فرما دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور فرعون کے ظلم کا خاتمہ فرمایا، اور اس طرح کے ظلم کا خاتمہ فرمایا کہ دنیا کے لیے فرعون آج عبرت بنا ہوا ہے. آج بھی اس کی ہڈی گڈی، اس کا جسم رکھا ہوا ہے، لوگوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے. عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا، اور پھر حضرت موسیٰ کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور فرعون کا خاتمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے